اور جو ہر سال اقتدار کی کرسی پہ کوئی بھی آتا ہے اسے ہماری ہوش ہی نہیں ہوتی. 2 سال تو کرسی سنبھالنے کے چکر میں، 3 سال کرسی بچانے کے چکر میں نئے الیکشن پھر آ جاتا. یہ کہتے ہیں ہمیں موقع نہیں ملا. ایک مرتبہ آزماؤ، پہلے ایک گال پہ تھپڑ مارتا تھا، اب دونوں پہ ماروں گا. ایک مرتبہ آزماؤ. پھر تیسری مرتبہ کہا، انہوں نے کہا اب دونوں گالوں پہ تھپڑ پڑ چکے، اب میرے پاس بھی پاؤں کا جوتا رہ گیا، وہ تمہارے سر پہ ماروں گا. پھر ہم مار کھانے کے عادی ہو گئے. ہم نے کہا حضرات ہم آپ کے سامنے الٹے لیٹتے ہیں، آپ چھتر ہمارے منہ پر بھی ماریں، ہمارے پیچھے ماریں، ہمیں کوئی اثر نہیں ہوگا. بس آپ ہمیں حوصلے دلاتے رہیں اور آپ ہمارے سے جھوٹے وعدے کرتے رہیں. آپ آتے رہیں، آپ ووٹوں کا نعرہ لگائیں، ہم سولنگ کا نعرہ لگائیں گے. آپ ووٹوں کا نعرہ لگائیں، ہم گلیوں کا نعرہ لگائیں گے. اللہ اکبر. آپ سے ہم 5 سال بعد ملیں گے. کون ہو؟ وہ جو 5 سال پہلے بچے کی آپ سندوں کی اور بچوں کی آپ کارکردگی فائل لے کے، ہاں انشاءاللہ اب میں آپ کو آپ کے بچے کو نوکری دوں گا. ہم نے کہا پھر آزماؤ. میرے نبی نے ایک حدیث ارشاد فرمایا مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا. ہم تو 75 سال سے ڈسے جا رہے ہیں. ماضی تمہاری دینی پینل پر دینی جماعتوں کی طرف سے، عثمان فاروق بھائی دینی جماعت کے پینل کی طرف سے، جس کی قربانیاں اور اسلام دشمن عناصر سے کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی سازشوں کا مقابلہ کرنے والی ملک کی دینی جماعتیں جو آج اس وقت اس ملک کی اور ملک کے اندر بسنے والے مسلمانوں کی خوشحالی کے فیصلے کے لیے کچھ ذرائع اور وسائل نہ ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں کے سامنے آ گئے جنہوں نے ملک کی ایٹمی طاقت کا، اسلامی نظریات کا، ہماری حیا کے کلچر کا اور ہماری حلال روزی کا اور ملک پاکستان کی جتنی ذخائر تھے ان سب کا سودا کیا. اور پھر کہہ رہے ہیں بے لوث قیادت، باکردار قیادت، با امان دیانت قیادت اور صداقت کے امین. آپ لوگوں کو اعتبار کرتے شرم کیوں نہیں آتی؟ پھر مسٹیک ہوئی ان کو سمجھنے میں، پڑھے لکھے دھوکہ کھا گئے. میرے محترم دوستو بزرگوں، میرا یہ حلقہ نہیں ہے، عثمان بھائی میرا تعلق بھی کوئی نہیں، صرف ایک نظریہ، ایک سوچ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ تعلق اللہ کے نبی نے دلوایا، اللہ نے اپنی نبی کے ذریعے دیا. یہ تعلق خونی رشتوں سے زیادہ ہے. یہی وجہ ہے اس تعلق کو دیکھ کر حضور نے فرمایا مسلمان تمام ایک جسم کی مانند ہیں. کسی بھی حصے میں مسلمان کو تکلیف پہنچے گی پورا وجود حرکت میں آئے گا. بات کشمیر کی ہو، بات فلسطین کی ہو، بنگلہ دیش کے مسلمانوں کی ہو، انڈیا کے مسلمانوں کی ہو یا پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کی. اگر کسی کو تکلیف میں دیکھ کر زلزلہ آزاد کشمیر میں آیا، سیلاب جنوبی پنجاب کے اندر آیا، وسطی پنجاب مشرق سورے تڑپ رہے ہیں، نیندیں اڑی ہوئی ہیں، نیند نہیں آ رہی، کیسے سو رہے ہوں گے، کیسے جاگ رہے ہوں گے، کیسے بیٹھ رہے ہوں گے. کچھ ایسے لوگ بھی آئے جو پانی میں کھڑے ہوئے اور شلوار ٹخنوں سے اوپر یا گھٹنوں تک چمڑے کے جوتے پہنے اور پھر سیلفیں 10 بنائی. کیا ہے کہ حاجی صاحب، فلاں صاحب، سردار صاحب بریانی کی تھیلیاں تقسیم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جو ایک پاؤ چاول پر تمہاری عزتوں کے جنازے نکال دے تم پھر بھی ان کو ووٹ دیتے. جو 2 کلو راشن کے تھیلے پر تمہاری بچیوں کو سر عام ننگا کر دے تم ان کو ووٹ دو گے. جو تمہیں راشن کے تھیلے میں 5,000 روپیہ رکھ کے دے تم اپنی عزت دار دادیوں نانیوں کو چنڈی پر چڑھا کے ان کے حق میں ووٹ، تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ جب بھی آپ نے دینی قیادتوں کو آزمایا کہیں بھی کسی موڑ پر، ملک کی بقا ہو، ملک کی سالمیت ہو، اسلامی سرحدوں کی حفاظت ہو، ختم نبوت کی چوکیداری ہو، ناموس صحابہ کا دفاع ہو، دنیا کی طاغوتی اور کفریہ طاقتوں سے نمٹنے کا، بابری مسجد ہندوستان میں تھی، کھڑے کون ہوئے؟ فلسطین کے اندر بیت المقدس کے اندر ایک دن کے اندر 4 بچوں کو شہید کیا گیا.
مجھے نہیں پتا آپ کو آپ کے کینڈیڈیٹ کے لیے کہ آپ کے کینڈیڈیٹ کے سامنے آپ کے پاس کوئی دینے کے لیے جواب ہے. مجھے تو وہ جواب آج تک ڈیرے غازی خان میں، ملک کے چاروں صوبوں میں، کریا کریا، گاؤں گاؤں میں، بستی بستی میں، نگر نگر میں، اپنوں میں پراؤں میں، دشمنوں میں، سجنوں دوستوں میں، دنیا داروں دینداروں، مجھے کہیں جواب نہیں ملا. شادی حالوں میں، مدرسوں میں، مسجدوں میں، چھوٹی بڑی محافل میں مجھے کوئی جواب نہیں ملا کہ جب فلسطین کے اندر اسرائیل نے اور دنیا کی کفریہ طاقتوں نے مل کر میزائل داغے اور اس وقت کچھ ننھے ننھے کھلتے ہوئے پھول، ان کی پنکھڑیاں، ان کی پتیاں بکھر گئی، تو ان کے وارثوں نے ایک سمیٹ کر ایک کپڑے میں ان کو دفنایا، کپڑے میں لپیٹا، اور دفنانے سے پہلے انگلی کے اشارے سے کہا کہ میرے پوتو، قیامت کے دن جب تم اللہ کے پاس جاؤ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرو تو حضور سے جا کر شکایت کرنا کہ تیری امت نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. اگر میدان محشر کے اندر اگر یہ بچے گرتے ہوئے اٹھتے ہوئے حضور کے پاس آ گئے اور حوض کوثر کے جام ہمارے پاس ہوں، یا رسول اللہ ایک منٹ ٹھہریے، میں نے ماں کو اپنے سامنے مرتے دیکھا، میں نے باپ کے جنازے کو اٹھتے دیکھا، یا رسول اللہ جیسے مکس سبزی پکتی ہے ہمارے گھر میں مکس جنازے ایسے پڑے ہوئے تھے، چہرے کی حالت ایسی تھی نہیں پہچانے جا رہا تھا دشمن ہے یا دوست ہے. ماں نہیں پہچانی جا رہی تھی، باپ نہیں پہچانا جا رہی. اس ننھے سے حوصلے کو اللہ تو نے اتنا صبر دیا. یا اللہ میں نہیں کہتا کہ تو اپنے نبی کے ہاتھوں سے حوض کوثر پلا، اللہ کے نبی ان سے پوچھ کے اتنا تو بتا دیں جو کلمہ تمہارے پاس تھا وہ کلمہ ہمارے پاس ہے، جو اذانیں تمہارے پاس تھی وہ اذانیں ہمارے پاس ہیں، جو نمازوں کے سجدے تمہارے تھے وہی ہمارے تھے. قصور کیا تھا تم اے سی کی ہواؤں میں سجدے کرتے رہے، ہم آگ کے انگاروں پہ جانے دیتے رہے. جواب دیجیے. مہنگائی ہوگی، مہنگائی ڈیرے غازی خان کے اندر ریڑی پر، ٹھیلے پر، ڈھابے پر، ہوٹل پہ تو میں ہم چیزوں کے انبار، سبزی والے کی سبزی شام کو نہیں بچتی، فروٹ والے کا فروٹ نہیں بچتا، بریانی والے کی بریانی نہیں بچتی، دودھ والے کا دودھ نہیں بچتا، گوشت والے کا گوشت نہیں بچتا. کس چیز کی مہنگائی ہے؟ کس چیز کی مہنگائی؟ کیا ڈیرے غازی خان کے اندر کوئی دن ایسا آیا کہ سبزی والے کی سبزی نہ بکی ہو، دودھ والے کا دودھ نہ بکا ہو؟ چائے پینی پتی تیز کر کے، مہنگائی ہے نا، پتی چھوڑ دو، چائے پینی میٹھا تیز کر کے، چائے پانی والی نہیں پینی، دودھ پتی والی پینی ہے، تو پھر کون سی مہنگائی ہے؟ ہماری غلط طریقے سے ذہن سازی کر کر ہماری سوچنے کی صلاحیت کو معاف کر دیا گیا، جکڑ دیا گیا. ہم گھر کے دو افراد پر سوچتے ہیں، میرا نبی سوچ ساری انسانیت کے لے کے آیا. پھر آپ اندازہ لگائیے، کبھی آپ مولویوں کو سپرد کر دیتے ہو، کبھی جن کو ووٹ دیا ان کو سپرد کر دیتے ہو، اور اپنے ہاتھ اٹھا لیتے ہو ذمہ داریوں سے. کیا روٹی پوری پڑتی؟ ہم انسانی حقوق کے اوپر ملک کے لیے کہاں کام کریں؟ یہ کہنے سے آپ چھوٹ جاؤ گے کہ بیٹی جوان تھی، بچے چھوٹے تھے، بیوی اکیلی تھی، کیا کرتا؟ حکم کس کو ہو رہا ہے؟ جو طائف کی گلیوں کے اندر لو لہان پڑا ہوا ہے، اور اتنے لو لہان ہیں کہ بولا نہیں جا رہا، چلا نہیں جا رہا، کسی چیز کو پکڑا نہیں جا رہا، ہر جسم کے حصے سے خون. 13 سال مکی زندگی میں مار پڑی، اور مار پڑنے کے بعد جب طائف کی گلیوں میں انتہا ہوئی مار کی، آسمان کی طرف منہ کیا. جب پلکیں اٹھی آسمان کی طرف تو آنکھوں سے آنسو پلکوں سے ٹکراتے ہوئے، پلکوں کو غسل دیتے ہوئے یہ آنسو رخسار پہ ٹپکے، اور پھر داڑھی مبارک سے ہوتے ہوئے الم نشرح لک صدرک کے سینے کو تر کر کے. جبرائیل اترے ہوئے ہیں، میکائیل آئے ہوئے ہیں، پہاڑوں کے فرشتے آئے ہوئے ہیں، حکم کریں ملا دیں. بادلوں کے فرشتے آئے ہوئے ہیں، حکم کر آسمان گرا دیں، گردنیں مروڑ کے رکھ دیں. اب مجھے جبرائیل ایک چیز پوچھنے دے. آسمان کی طرف منہ کیا، اللہ
تاج تو وہ ملا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، بلندی تو وہ ملی آتا دیکھ کر تجھے بھی کہہ دیا ورفعنا لک ذکرک، اور مار وہ پڑ رہی ہے کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی رو دیے۔ اے اللہ مجھے اتنا بتا دے کہیں تو میرے سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ اللہ جملہ نوٹ کرو، دل کو چیرتا ہے، دل کو چیرتا ہے جب حضور فرما رہے اتنا بتا تو میرے سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ اتنی مار پڑنے کے باوجود، دن رات اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے باوجود، اب حکم کیا آ رہا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے میرا نبی وہ کام کر جس کام کے لیے ہم نے آپ کو دنیا کے اندر بھیجا، اگر آپ نے اس کے اندر کوتاہی کر دی تو پھر میں کہوں گا تو نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ آپ نے اپنی ذمہ داری سے کیسے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں؟ آپ اپنی سوچوں کا رخ روٹی کپڑے مکان کی طرف کیوں کر کے بیٹھے ہیں؟ آپ نے فرد تیار نہیں کرنا، آپ نے 4 افراد پر مشتمل ایک گھرانہ نہیں تیار کرنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے ایک معاشرہ تیار کرنا، ہم نے ایک قوم تیار کرنی ہے، اور اس کے لیے میرے عزیزوں جو پہلے سے جد و جہد کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اپنی صلاحیتوں کو، اپنے حوصلوں کو، اپنے عزموں کو ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر قدم اٹھا کر چل کر دکھانا پڑے گا، وگرنہ جو اس وقت موجودہ ملکی حالات جا رہے ہیں، اور بھائی عثمان فرما رہے تھے آنے والا آنکھ بعد میں کھولتا ہے، 2.5 لاکھ روپے کا مقروض پہلے ہو جاتا ہے۔ میں نے کیا سارے گورنمنٹ کے ادارے جو اس وقت خسارے کے اندر چل رہے ہیں، میں نے کیا، آپ نے کیا، آپ نے تو 700 پر بھی میرے عزیزوں ٹیکس دیا ہے، آپ نے تو باتھ روم کے آنے جانے پر، آپ روڈ پہ جائیں، موٹر وے پہ جائیں، ٹھیک ہے اللہ کی ایک نعمت ہے، آپ پیشاب نہیں کر سکتے پیسے کے بغیر، آپ چائے نہیں پی سکتے پیسے کے بغیر، آپ کھا نہیں سکتے۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، وہ کہنے لگا دال روٹی کھائی 4000 روپے کا بل، پیشاب کرنے لگا۔ موٹر وے تو بنانے والوں کے لیے دنیا کی جنت ہے بھائی، پیچھے تو عام میں 20 سال موٹر وے کو بنے ہوئے ہو گئے، ابھی تک اس موٹر وے کی جنہوں نے بنائی تھی ان کی قسطوں کی ادائیگی نہیں ہو سکی۔ نتیجہ یہ چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑا ہر کوئی حقدار تک حق پہنچانے کی نیت نہیں کرتا، بلکہ حقدار کا حق کھانے کی نیت کرتا ہے۔ اللہ 5 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، 4 سال کے بعد اللہ پھر موقع عطا فرماتا ہے، اور یہ بھی فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ آپ نے اپنے اندر اپنے حوصلے، اپنے صلاحیتوں کو بلند رکھو۔ عثمان صاحب جیسے 50 آ جائیں گے، عبدالحنان بھی 8-10 سال سے ڈیرے غازی خان میں آ رہا ہے، تمہیں کتنا قرآن سنائے گا، آمنہ کے لال کا کتنا دین سنائے گا۔ کوئی مسجد ایسی نہیں جہاں درس قرآن نہیں ہوتا، جمعہ کا خطبہ نہیں ہوتا، کوئی غرض سے تقریر کرتا ہے، کوئی دھڑلے دار کرتا ہے، کوئی شیرینی زبان میں کرتا ہے، کوئی شعلہ بیان کرتا ہے، لیکن میرے عزیزو اللہ اکبر، جب خدا کا قرآن سنایا جاتا ہے پتھر میرے عزیزو نرم ہو جاتے ہیں۔ حضرت انسان کا ایک چھٹانک کا دل نرم نہیں ہوتا، تو پھر میرے عزیزو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آج جو ہمارے پر بے حیائی کی لعنتیں پڑ رہی ہیں، جو ہمارے پر آج میرے عزیزو فاشی کے ڈرون حملے ہو رہے ہیں، جو آج ہمارے اوپر میرے عزیزو سود کے میزائل برس رہے ہیں، جب تک میرے عزیزو تیرے دل کے اندر تبدیلی کا خیال نہیں آئے گا، لاکھوں اسمبلیاں تبدیل ہوتی نہیں، ٹوٹتی نہیں میرے عزیزو، اللہ اکبر میرے عزیزو، نہ تیرا نوٹ کام آئے گا، نہ تیرا ووٹ کام آئے گا۔ اب بھی میرے عزیزو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے موقع عطا فرمایا، جتنی دینی جماعتوں کی قیادت کرنے والے ان کے پینل سے کھڑے ہوئے، آپ کی ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان کے، حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے، اللہ کے دین شریعت اور قرآن کے وارث ہونے کے ناطے آپ کا میرے عزیزو اس وقت فرض بنتا ہے، جو قرآن آپ مسجد کے اندر، جو احکام قرآن کے آپ مسجد کے اندر سنتے ہو میرے عزیزو، انہی قرآن کے احکامات کے اندر، انہی خوشی قرآن کے احکامات کو اسمبلی کے اندر اللہ اکبر نفاذ شریعت کے طور پر، شریعت بل کے طور پر اسمبلی کے بلوں کے اندر
اندر اس قرآن کریم کو منظور کرانے کے لیے ایسے لوگوں کا ساتھ دو، ایسے لوگوں کا ووٹ دو، ایسے لوگوں کا میرے عزیزو خیال کرو، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہاتھ دو جن کا کردار، میری گفتار، جن کی صورت، جن کی سیرت میرے عزیزو آپ کو دن کے اجالے میں نہیں، رات کے اندھیرے کے اندر بھی با کردار نظر آئے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، ووٹ آپ کا، ضمیر آپ کا۔ اب مجھے نہیں پتا آپ نوٹ کا سودا کرتے ہو یا ووٹ کے ذریعے اپنے ضمیر کا سودا کرتے ہو، آپ کی مرضی بھائی۔ ہم تو میرے عزیزو آپ کو بتا کے جائیں گے کہ یہ پانی ہے اور یہ دودھ ہے، اب تمہاری مرضی، تم آنکھیں بند کر کے پانی کو دودھ سمجھ کے پی لو۔ اب تمہیں یہ بتائیں گے میرے عزیزو یہ زہر ہے، یہ زمزم ہے، اب تمہاری مرضی، تم زمزم کے فائدے بھی سن لو اور زہر کے نقصانات بھی سن لو، پھر دونوں گلاس تمہارے آگے کر دیں گے، اب تمہاری مرضی، تم زہر پی لو یا دودھ پی لو۔ ہم نے حقیقت تمہارے سامنے رکھ دی۔ عزیزم میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جب پارٹیشن ہوا، پاکستان بنا، اس وقت آپ آئے تھے، اس وقت میں ٹھاس تھی، رشتے ناتوں کی پہچان تھی میرے عزیزو، ادارے کم تھے، پڑھائی کے ذرائع کم تھے، ذرائع آمدن بھی بہت کم تھے میرے عزیزو، تھوڑے پہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے، رزق کا احترام ہوتا تھا، کچرے کے ڈھیر پہ نظر نہیں آتا تھا میرے عزیزو، یتیم کے پیٹ پہ نظر آتا تھا، اب یتیم کچرے کے ڈھیر کے اوپر نظر آ رہا ہے، اور پتہ نہیں میرے عزیزو رزق کہاں نظر آ رہا ہے، خدا کے واسطے، بلکہ یتیم قبر میں نظر آ رہا ہے، رزق کچرے کے ڈھیر کے اوپر نظر آ رہا ہے۔ پہلے قدردانی تھی، چھوٹا بڑے کو سلام کیا کرتا، علماء اکرام کی قدر کیا کرتی، بڑے چھوٹوں پہ شفقت کیا کرتے، اب تو میرے عزیزو بڑے چھوٹے کی بات تو دور ہے، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو قبول کرنے کے لیے تیاری کوئی نہیں، مانی صرف مانی، پیسہ چاہیے، پیسہ چاہیے۔ ہم نے تو اپنی سوکھی گزار لی، تنگ دستی میں گزار لی، خوشیوں میں گزار لی۔ آپ میرے عزیز و رات کو سوچو، سطحی تکیے پہ سر رکھ کر میرے عزیز یوٹیوب آن کر کے اللہ اکبر دنیا کی ساری بے حیائی کو دیکھتے ہو، کیا خیال ہے اگر میرے عزیزو بستر پر یہ موبائل مجھے بے چین کرتا ہے تو یہ موبائل میرے بچے کو سکون سے کہاں سونے دیتا ہے؟ لگا پڑا ہے۔ جو محنت میرے عزیزو اس وقت آپ کے سامنے ہو رہی ہے، اور اس محنت کو میرے عزیزو حلہ شیری دینے کے لیے جن کو تم زندہ باد مردہ باد کے نعروں کے ساتھ نواز رہے ہو، یقین جانو اگر اسی طرح ملک کے اندر کھوکھنا نظام برقرار رہا اور اس کھوکھنے نظام کو بار بار لانے کے لیے تمہارا ووٹ استعمال ہوتا رہا تو رب اکبر کی قسم ہے کیا بعید ہے ہمارے آخری وقت کے اندر ہمیں ایمان والا کوئی کندھا دینے والا نہ ہوگا اور کوئی کلمہ ہمیں پڑھانے والا نہ ہوگا، بلکہ نوبت یہاں تک آ رہی ہے اگر قادیانیت کا نظام دنیا کے اندر آ گیا، اگر قادیانیت یہود و نصارہ اسرائیل کا نظام دنیا کے اندر آ گیا، 2040 کی بات ہے، اور لوگوں جنازے پڑے رہیں گے، کوئی جنازے کو کندھا دینے والا بھی نظر نہیں آئے گا۔ اولڈ ہوم میں نے بنائے، کس نے بنائے؟ ماں باپ کو میرے عزیزو اٹھا کر میرے عزیزو قید کے ٹوکرے کے اندر میں نے پھینکا، کس نے پھینکا؟ یہ نظام کہاں سے آیا؟ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لے کے آئے تھے اس نظام میں تو یہ فرمایا تھا باپ جنت کا دروازہ ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے۔ اس وقت جو نظام لے کے آئے تھے فرمایا بھائی بھائیوں کا ساتھ ہوتے ہیں، بھائی کی باویں ہوتی ہیں، سروں کے تاج ماں باپ ہوتے ہیں۔ اس وقت تو فرمایا تھا کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، بہنیں رحمت کا سایہ ہوا کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو اس وقت موجودہ نظام آ رہا ہے میرے عزیزو، پہلے نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لوگ کہتے تھے لا الہ الا اللہ، پھر 20 سال کے بعد نعرہ لگا پاکستان کا مطلب کیا؟ کہ مینو بھی کھوا تو بھی کھوا۔ اب نعرہ لگ رہا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ کہتا اللہ اکبر جو بچ گیا سارا کھا، کچھ نہ بچا کچھ نہ بچا۔ تم کہہ رہے ہو زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔